اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 9 اور 10۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا حسین اور جمیل انداز میں اور بڑا معنی خیز تعارف کرایا ہے۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامش، الذین یتبعون الرسول النبی الامش، فرمایا جو لوگ اس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ لیکن 3 لفظ یہاں فرمائے، الرسول، النبی اور الامی۔ رسول جو ہمارا میسج کنوے کرتے ہیں، النبی جو پردہ غیب کو سرکاتے ہیں، انسین سے تمہیں متعارف کراتے ہیں، الامی جو مخلوق میں سے کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جن کا استاد صرف اللہ ہے، الامی۔ قرآن نے کہا الرحمن علم الکتاب، الرحمن علم الکتاب، رحمان وہ ہے جس نے، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ تو قرآن کس نے سکھایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ مخلوق میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استاد ہو۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا الامی کہہ کر، اور فرمایا کہ جن کا ذکر وہ اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے ان کے بوجھ اور توق کو، غلامی کے توق کو اتارتے ہیں، اور جو ان پر پچھلی شریعتوں میں بھی تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسان شریعت لے کر آئے، آسان احکام لے کر آئے۔ فرمایا کہ پس جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم اور توقیر کی اور ان کی دعوت دین میں مدد کی اور اس نور یعنی قرآن مجید کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا، اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب اور کامران ہیں۔ ذرا دیکھیں تورات اور زبور کا ذکر آ رہا ہے کہ اس میں بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک وہاں موجود ہے، اور یہ ساری باتیں فرما کر فرمایا کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، بس وہ جو ایمان لائیں اور اس کے بعد کیا کریں، ان کی تعظیم بھی کریں، ان کی عزت بھی کریں اور ان کی مدد بھی کریں۔ عزروہ مبالغے کا صیغہ ہے، حد سے بڑھ کر ان کی تعظیم اور ان کا ادب کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنے والا، تعظیم کرنے والا۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، حد سے بڑھ کر ان کی تعظیم کرو اور حد سے بڑھ کر ان کا ادب کرو۔ تو ان کے لیے نوید کیا ہے؟ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی تو میرے محبوب کو ماننے والے، ان کے قدموں میں آنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، کہا یہی تو کامیاب لوگ ہیں۔ پھر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد قیامت تک کسی نئے پیغمبر کی ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، سب کی طرف۔
قیامت تک یہ ٹینیور میرے آقا کی رسالت کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قیامت کا دن بھی رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہے کہ اس دن بھی حضور باب شفاعت کو کھولیں گے۔ پھر سورہ انفال ہے، اس کی آیت 24 ہے۔ کیا خوبصورت کلمات ہیں کہ زندگی کہاں سے ملتی ہے، زندگی کون دیتا ہے، اللہ کیسے زندگی عطا فرماتا ہے، ذرا اس کا انداز دیکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، لبیک، استجیبوا للہ ولرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بلائیں آپ کو تو فوراً حاضر ہو جاؤ، دل و جان سے حاضر ہو جاؤ، اسے قبول کرو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، وہ تمہیں بلاتے ہیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ اذا دعاکم لما یحییکم، ادھر دعوت دیتے ہیں، اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی بخش رہی ہے، حیات آفرین میسج ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو، جان لو، اے بندے جان لے، جان لے، متنبہ ہو جا، خبردار ہو جا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور فرمایا تم سب اسی کی طرف پھر جمع کیے جاؤ گے، اکٹھے ہو کر وہاں جاؤ گے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ پھر خیانتوں کا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا تو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ ذرا انداز دیکھیں، اللہ اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر کیسے کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، یہ ذکر کر رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، اس کا ذکر کیا۔ اور پھر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر کے میدان میں ہیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آقا کی مدد کس طرح سے کی، آقا کے لیے، آقا کی خاطر، آقا کی تسکین کے لیے ملائکہ کو اتارا جا رہا ہے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممیدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ 1000 فرشتوں کو صف در صف جو ہے نا آپ کی خاطر ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اتارا ہے۔ پھر جو اللہ نے حرام کیا اور جو رسول اللہ نے حرام کیا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا حرم اللہ ورسولہ، جسے اللہ حرام ٹھہرائے اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام ٹھہرائے۔ پھر فرمایا کہ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ کی اطاعت کیجیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیجیے، اور جھگڑے مت، تنازع میں مت پڑیں، ادروائز کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تم پھسل جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، تمہارا روب جاتا رہے گا، اور صبر کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہاں ایک خاص بات کہ فرمایا کہ پیغمبر آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لاؤ، دل و جان سے ایمان لاؤ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا ذکر بھی اس انداز میں کرتے ہیں کہ اپنا رب ہونا بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں، اے میرے محبوب تجھے تیرے رب کی قسم، تجھے تیرے رب کی قسم، فلا وربک، تجھے تیرے رب کی، یہ اس وقت تک ایمان ہی نہیں لا سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے، یہ اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو دل سے نہ مانیں۔ یہاں پر اس کا ذکر کیا، اور پھر خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اس میں کیا کمال کا نکتہ ہے۔ دیکھیں بات دو کی ہو رہی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز بات کرنے کا ایک کا ہے، اور
یہ حق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے، دونوں کو راضی نہ کیا جائے، ایک کا کہا جا رہا ہے، حالانکہ ذکر پیچھے دو کا ہو رہا ہے۔ کیا خوبصورت اور محبت بھرا انداز ہے۔ اور پھر یہ بات بھی کر دی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذرا کلمات دیکھیں، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، لہم عذاب علیم، لہم عذاب علیم۔ محبوب ہے نا، تو پھر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر کوئی بات گراں گزر جائے، کوئی آقا کو تکلیف پہنچا جائے، تو اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا ہے، ذرا سی بھی تکلیف پہنچاتا ہے، تو پھر اس کے لیے عذاب عظیم موجود ہے۔ اور پھر جو آقا نے عطا کیا اور جب اللہ نے عطا کیا تو اللہ کا انداز دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آتاہم اللہ ورسولہ، اللہ نے انہیں عطا کیا، رسول نے ان کو عطا کیا۔ اور پھر جب اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو عطا کرتے ہیں اور فضل کرتے ہیں، تو پھر اس کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کرتا ہے۔ یہ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 59 ہے۔ یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خاص انداز ہے کہ جب اپنے ساتھ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے تو دراصل یہ دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے۔ کلمات دیکھیں، آتاہم اللہ ورسولہ، اور پھر کہ جو اللہ نے عطا کیا اور جو رسول نے عطا کیا، جو اللہ نے فضل کیا اور جو رسول نے فضل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔